اب ادھر جو مکے میں صحابہ تھے ان میں ایک بڑی شخصیت کا نام تھا سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں ہے اور حضور کے سانڈو تھے۔ دوسرے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور حضور کے پھپھا جان تھے زبیر۔ اور تیسرے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تین بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اب یہ بدلہ لینے کے لیے مکے سے نکلے، ان کے ساتھ بہت سارے افراد بھی تھے۔ اب ان کو بدلہ لینے کے لیے کدھر جانا پڑنا تھا؟ کوفہ میں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کدھر جانا پڑنا تھا؟ وہ کوفے سے نکل کر بصرے میں آ گئے، وہ کوفے سے نکل کر بصرے، اور یہ یہاں سے چلے اور بصرہ کی طرف جا رہے۔ اب یہ قافلہ آگے پہنچ گیا میدان میں، بصرہ کے میدان میں۔ اب ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ابھی وہ لوگ کنٹرول ہو نہیں رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سچے صحابی تھے، ان کے ساتھ کچھ سچے صحابی تھے، اور زیادہ وہ قاتل جو تھے نا، منافق جو حضرت عثمان کے قاتل، وہ زیادہ تھے، اور سچے صحابی حضرت علی کے ساتھ تھوڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ بھی خود سچے تھے، لیکن ابھی ان پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ دونوں قافلے آمنے سامنے آ گئے بصرے کے اندر۔ ان کا تھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم جانے اور یہ قاتل جانے۔ اور حضرت علی رضی فرما رہے تھے نہیں، میں قتل و غارت نہیں چاہ رہا، تم ذرا ٹھہر جاؤ، میں حالات درست کر لوں تو میں خود ہی ان سے بدلہ لے لوں گا۔ بالآخر رات کو ایک میٹنگ ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ اس میٹنگ میں غلطی یہ ہوئی کہ وہ جو قاتلین عثمان کا سردار تھا نا، اس کا نام تھا مالک اشتر نخعی علیہ اللعنہ۔ اس کا پورا نام کیا ہے؟ مالک اشتر نخعی آگے علیہ اللعنہ، یہ اس کا پورا نام۔ وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھا۔ جب حضرت طلحہ، زبیر، امی عائشہ رضی اللہ عنہ سامنے آئیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، تو کیسے ہو سکتا تھا یہ لڑ پڑے؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا رحماء بینہم۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آپ واپس چلے جاؤ، حالات درست ہونے دو، کنٹرول کرنے دو، میں خود عثمان کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہمارا مقصد فتنہ فساد نہیں ہے، ہمارا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور ہمارا مقصد تمہارے خلاف نکلنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف کیا تھا؟ ان ظالموں سے، قاتلوں سے حضرت عثمان کے قتل کا کہہ لیا جائے، اور جب تم نے ہمیں یقین دہانی کروا دی تو اب ہم واپس چلے جائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں اس رات اتنی سکون کی نیند آئی کہ شہادت سے لے کر آج تک کسی دن ہمیں اتنی سکون کی نیند نہیں آئی تھی، کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا کہ علی رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ کہتے ہیں۔ یقین ہو گیا بدلہ ہو کر رہے گا۔ جب جس طرح ان کو یقین ہو گیا نا بدلہ لے کر رہیں گے، ان منافقوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اب ہماری باری آ کر رہے گی۔ اب وہ اشتر نخی علیہ اللعنہ اس مجلس سے اٹھا، جب مجلس ختم ہوئی اس نے جا کر اپنے قاتل اکٹھے کر لیے، ان کا گل سنو میری، موقع تمہارے پاس آج رات کا ہے ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ علی جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، غلط، اور اس نے وعدہ کر دیا ہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، جب رات اندھیری ہو جائے، آدھی رات گزر جائے، تو تم اپنے گروہ میں جو مسلمان ہیں، ان میں بھی مسلمان تھے نا حضرت علی کے ساتھ چند، ان پر بھی حملہ کر دو، اور دوسری جانب بھی جا کر کیا کر دو؟ حملہ کر دو۔ ہم ادھر سے شور مچا دیں گے، انہوں نے ہمارے اوپر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا۔
اور وہ بھی شور مچائیں گے کہ انہوں نے ہمارے اوپر، اور راتوں رات جب شور مچائیں گے تو پھر لڑائی شروع کر دو۔ تو یہ سارا پروگرام بنانے والے کون تھے؟ قاتلین عثمان رضی اللہ، منافق لوگ۔ ان کے بڑے کا نام کیا تھا؟ مالک اشتر نخی علیہ اللعنہ۔ یہ تھا، ایسا ہوا۔ یہ صحابہ جو حضرت طلحہ، زبیر، امی عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے ساتھی تو آرام سے جا کر سو گئے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، صبح سفر کرنا ہے، بات ہو گئی ہے، پکی بات ہے، اب ہمیں کوئی فکر فاقہ۔ اور ادھر کے سچے مسلمان بھی جا کر سو گئے۔ اب ان ظالموں نے ایک ظلم یہ کیا کہ اپنے گروہ میں جو سچے مسلمان تھے ان کو بھی شہید کیا، اور دوسری طرف بھی جا کر شہید کیا، آگ لگا دی۔ اب انسان ہے، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما انسان ہے، انہوں نے کہا یار اے علی رضی اللہ نے چنگا نہیں کیتا، سانو ایڈی تسلی دیتی تے راتوں رات حملہ کرتا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ کہنے لگے یار طلحہ و زبیر رضی اللہ نے چنگا نہیں کیتا، منو تسلی دیتی، تو ادھر چڑھنا ہوتا ہے۔ اور ادھر سے پھر یہ لڑائی کرنے والے انہوں نے کام اور اٹھا دیا اور مارنا شروع کر دیا، ان کو جا کر ہم بدلہ لیں گے، تو ایسے لڑائی شروع کروا دی۔ یہ تو اٹھانے والے تھے نا، اور ادھر سے پھر انہوں نے، تو وہ ایسے اچانک لڑائی ہوئی، انسان ہے غصہ آ جاتا ہے، جذبات آ جاتے ہیں، تو وہ آپس میں ہوگی لڑائی۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، دو بڑی شخصیات اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اس وقت اونٹ ہوتے تھے، اونٹ کے اوپر ایک ڈوری ہوتی تھی، پرانے دور کا دیکھا ہو، یا اتنے گلیاں چ نہیں ہو جھوٹے دین واسطے آندے تو اتنے پردہ جہاں بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر بیٹھتی تھی عورتیں، پردے کا انتظام ہوتا تھا، اور ان کا وہ ہودج اٹھا کر رکھا ہے، وہ اس ہودج میں تھی، وہاں پردہ تھی، تو پھر ان کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، اور یہ جو مکے سے آئے تھے ان کو شکست ہو گئی، اور وہ ظالم تو قاتلین عثمان جو تھے کوفی، ان کو فتح ہو گئی۔ تو یہ ہے جنگ جمل۔ اب اس الحسن اسلامک سینٹر